یہ جو فرقواریت کا ایک اہم سبب ہے وہ یہ بھی ہے کہ فضائل کے اندر جو روایات ہیں اس میں انتہا درجے کا غلو کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو خلیفہ بنایا؟ فرمایا میں 2 خلیفہ تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں الثقلین. کس منہ سے رسول اللہ سے حوض کوثر کا جام پینے کا دعویٰ کرتے ہیں اور تمنائیں اور خواہش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم بروز قیامت آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر پیئیں گے. کس طرح سے ہم خواہش اور دعویٰ کر سکتے ہیں اس بات کا اگر ہم ان 2 خلیفہ یعنی اہل البیت اور قرآن کے اندر جدائی کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمارے ہاں ایک روایت بیان کی جاتی ہے. آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے کہ یہ روایت کس درجے کی ہے، آیا یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس کا مقام کیا ہے. ہمارے اہل السنت کے اندر بڑے زور و شور سے اس روایت کو بیان کیا جاتا ہے اور فضائل کے باب میں ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث ضعیف بھی چل جاتی ہے. حدیث ضعیف تو ٹھیک ہے، چلیں فضائل کے درجے میں اسے قبول کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، لیکن ایسی روایت کہ جس کے راوی کے بارے میں یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ راوی منکر روایات بیان کرتا ہے، اس راوی کے اوپر محدثین نے جرح کی ہو اور شدید جرح موجود ہو، تو پھر اس روایت کو میں سمجھتا ہوں کہ فضیلت کے ابواب میں بھی رکھتے ہوئے سوچنا چاہیے. پھر چونکہ ہمارے ہاں یہ ایک محدثین کے ہاں مسلمہ بات ہے کہ شروع دور میں صحابہ کے بارے میں روایتیں گھڑی گئیں اور اہل البیت علیہم السلام کے مقام کو کم کرنے کے لیے مد مقابل جو لوگ تھے یعنی نواسب خاص طور پر، انہوں نے شیعوں کی نفرت میں صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین کے فضائل بہت زیادہ گھڑے ہیں. اگر آپ کتاب المجروحین ابن حبان کی آپ پڑھیں گے تو ایسی بہت ساری روایات ہیں، یا المنتخب من علل الخلال کا آپ مطالعہ کریں گے ابن قدامہ المقدسی کی، تو محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ دونوں نے حدیثوں کو بڑھایا اور حدیثوں کو وضع کیا. ایسی حدیثیں پیش کی گئیں کہ جس میں مخالف فرقوں کے بارے میں بنایا گیا، ایسی حدیثیں بنائی گئی کہ ایک طرف امام علی علیہ السلام کو الوہیت کے درجے پہ لے جایا گیا، ایسی حدیثیں وضع کی گئی کہ جو شیخین حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما ان کے فضائل بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے کہ جو مروی نہیں تھی، جو ان کے بارے میں ارشادات موجود نہیں تھے، ان کو بنایا گیا. تو یہ طے شدہ بات ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو شیعہ سنی کی بات ہو کہ کوئی اگر کسی روایت کو صرف اس لیے کرٹیسائز کرتا ہے کہ جناب وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے اور کوئی کہتا ہے کہ جی حدیث ضعیف ہے یا کمزور ہے یا اس کا راوی اس طرح ہے، تو اس پر کوئی شیعت کا الزام لگا دے یا یہ کہے کہ تمہیں حضرت عمر سے نفرت ہے. ایسی بات نہیں ہے. اور آج کل کی اس دلیل کے زمانے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اب اس بات کو سمجھ گئے ہیں اور کافی زیادہ سمجھداری لوگوں میں پیدا ہو گئی ہے کہ پہلے یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ بھائی یہ بندہ اگر کسی ایسی روایت کو کہ جو حضرت ابوبکر یا حضرت عمر کی فضائل میں ہو اور وہ کہہ دے کہ جناب یہ سند کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے یا اس کا متن ٹھیک نہیں ہے، درایت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، تو الزام لگتا تھا کہ جناب یہ شیعت کی بات کر رہا ہے یا اس کے اندر رافضیت کے جراثیم ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن آج الحمدللہ چونکہ علم کے جو ذرائع ہیں وہ وسیع ہو گئے ہیں اور لوگوں تک علم وہ پہنچنا شروع ہو گیا ہے. تو یہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر. امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر حدیث نمبر 17405، امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر 3686 نمبر پر، امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر 4495 نمبر پر اس حدیث کو روایت کیا ہے. روایت کرنے والے جو راوی ہیں وہ مشرح بن حاعان ہیں اور انہوں نے عقبہ بن عامر سے روایت کیا ہے. وہ کہتے ہیں عقبہ بن عامر کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لکان عمر بن الخطاب، تو عمر بن الخطاب وہ نبی ہوتے. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ضرور نبی ہوتے. اس حدیث کو میں نے آپ کو بتایا کہ امام احمد بن حنبل نے، امام ترمذی نے اور امام حاکم نے اسے روایت کیا. امام حاکم نے روایت کرنے کے بعد کہا
کہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن بخاری اور مسلم نے اسے روایت نہیں کیا، ولم یخرجاہ، اور ذہبی نے تلخیص کے اندر لکھا ہے کہ یہ بات یعنی امام حاکم کی موافقت کی ہے اس بات کے اندر کہ امام حاکم نے جو اسے صحیح کہا ہے یہ بات ٹھیک ہے. لیکن دیگر محدثین نے، خود احمد بن حنبل نے عقبہ بن عامر کی اس حدیث کو منکر کہا ہے. کیا کہا ہے؟ منکر کہا ہے. ان سے ابراہیم بن الحارث کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ یعنی احمد بن حنبل سے پوچھا گیا اس حدیث کے بارے میں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ عقبہ بن عامر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ تو احمد بن حنبل نے کہا اضرب علیہ فإنہ عندی منکر، اس کو پرے ہٹاؤ، اس کو دور کرو، یہ میرے نزدیک منکر ہے. من گھڑت، منکر سے مراد یہ ہے کہ واہیات، منکر، یہ منکر ہے، ایسی بات ہے کہ جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ راوی جو ہے. المنتخب من علل الخلال، ابن قدامہ المقدسی کی صفحہ 190. امام ترمذی رحمہ اللہ نے جب اس حدیث کو روایت کیا تو اپنی سنن کے اندر ہی لکھا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے. حدیث غریب کسے کہتے ہیں؟ حدیث غریب یہ ہے کہ اس حدیث کا راوی جو ہے شروع میں وہ ایک ہی ہو اور پھر ہر طبقے میں وہ ایک ہی اس کو روایت کرتا ہو. یہ حدیث غریب ہے. حدیث غریب موضوع نہیں ہوتی. حدیث غریب مطلب وہ بندہ ایک ہی ہے اور کوئی بندہ ہے نہیں. اس کی مثال آپ یوں لے لیں جیسے آج ہمارے ہاں کوئی کسی ایسی خبر کو جو بہت اہم ہو اور وہ اتنی عام ہو کہ جو ہزاروں لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، لیکن اس خبر کو آپ کے سامنے ایک بندہ صرف آ کے بیان کرے. واقعہ بہت بڑا ہے لیکن اس کا پورے ملک میں، پوری تاریخ میں یا پورے شہر میں بیان کرنے والا صرف ایک ہو، اس کو کہتے ہیں حدیث غریب یا غریب روایت. جیسے آج ہمارے ہاں کوئی خبر کوئی ایک اخبار والا نقل کرے یا کوئی ایک صحافی اس کو بیان کرے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو. تو عقبہ بن عامر کے بارے میں امام ترمذی نے کہا اس روایت کے بارے میں کہ یہ حدیث غریب ہے اور مشر ابن حاعان کے علاوہ اور کسی طرح سے ہم اس کو نہیں جانتے. یعنی عقبہ بن عامر سے بھی پھر جو راوی ہیں مشر ابن حاعان وہی اس کو روایت کرنے والے ہیں اور کوئی نہیں ہے. تو یہ حدیث غریب ہو گئی. اس حدیث غریب کا راوی، ایک تو یہ حدیث غریب ہے، دوسرا پھر اس کے جو راوی جو مشر ابن حاعان ہے محدثین نے اس کو خوب جرح کی ہے. ابن حبان نے المجروحین کے اندر اس کو ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ شخص یہ منکر قسم کی روایتیں بیان کرتا ہے اور ایسی روایتیں بیان کرتا ہے کہ جو بے سر و پا ہے. اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب یہ کسی روایت کے بارے میں اکیلا کھڑا ہو، اس کے ساتھ کوئی اور نہ ہو، تو اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی. اس کو ترک کر دیا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کو نہیں لیا جائے گا. یہ جو روایت ہے عقبہ بن عامر سے، یہ مشر ابن حاعان ہی اس کو صرف روایت کرتا ہے اور کوئی موجود نہیں ہے. لہٰذا یہ روایت کیا ہے؟ غریب بھی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ منکر روایت بھی ہے. دوسرا یہ اس کے متن اور درایت کے اوپر جو سوالات ہیں وہ تو اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن جہاں تک میرا ظن غالب جس بات کی طرف جو کہتا ہے وہ یہی ہے کہ جو حدیث الوصیہ ہے، جو تبوک کے موقع پر جو امام علی علیہ السلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے، اس کے مقابلے میں اس کو وضع کیا ہے. اور وہ الفاظ کیا ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے لیے جا رہے تھے تو پیچھے امام علی کو آپ نے چھوڑ دیا اپنا نائب بنا کر. فرمایا یا رسول اللہ، آپ مجھے یہاں پر بچوں اور اتخلفنی مع النساء والصبیان، آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں. تو اس موقع پر سرکار نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی. اے علی، آپ میرے نزدیک، میرے لیے آپ کا درجہ وہ ہے، میرے ساتھ آپ کا مقام و مرتبہ وہ ہے جو موسیٰ کے لیے ہارون کا تھا، یا جو ہارون کا درجہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ تو بالکل صحیح روایت ہے، سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے. اس کے یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ متواتر درجے کی روایت ہے. یہ روایت یعنی جو امام علی کے لیے فرمایا، اس میں تو کوئی شک و شبہ موجود نہیں ہے. اسے بیان کرنے کے بجائے
ہمارے ہاں زور و شور سے صرف شیعہ نفرت کے اندر لوکان بعدی نبی لکان عمر، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو آج جو میں اس پہ گفتگو کر رہا ہوں اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو فرقہ واریت کا ایک اہم سبب ہے وہ یہ بھی ہے کہ فضائل کے اندر جو روایات ہیں اس میں انتہا درجے کا غلو کرنا، جس غلو سے منع کیا گیا کہ آپ غلو مت کرو، اس غلو کی وجہ سے ہمارے ہاں فرقہ واریت بہت عروج کے اوپر رہتی ہے کہ ہم یہ تحقیق ہی نہیں کرتے کہ بھائی روایت کس درجے کی ہے، اور جو صحیح روایات ہوتی ہیں اسے بیان ہی نہیں کرتے، اس کے بارے میں بتاتے ہی نہیں ہیں۔ امام علی کے بارے میں وصیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اپنے بارے میں فرمایا کہ جس طرح موسیٰ کے ساتھ ہارون کا درجہ تھا، مقام تھا، اسی طرح علی میرے ساتھ تمہاری وہ نسبت ہے، وہ درجہ ہے تمہیں حاصل ہے۔ لیکن ہم کیا اس حدیث کو سنتے ہیں؟ کیا اس حدیث کا بیان ہوتا ہے؟ مگر میں تو یعنی جو ہمارے ہاں سنیوں کے اندر سنی معاشرہ ہے اس میں یہی سنتا رہتا ہوں، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب سے انکار نہیں ہے۔ سنن ترمذی کے اندر جو روایات ہیں صحیح بھی ہیں، اس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل کے اندر، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ہم انہی روایات کو اس طرح بیان کریں کہ ایک تو مخالف یعنی فرقے کی اس نفرت میں آ کر، دوسرا پھر جس کے راویوں کے اوپر خود ہمارے علماء اہل سنت ہی نے ان پر تنقید کی ہو، جرح کی ہو۔ ایک بڑی لسٹ ہے ائمہ نے اس روایت کے اوپر جرح کی ہے، یہاں اس کا مقام نہیں ہے، لیکن میں یہاں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ ہمیں فضائل کے اندر اس درجے کا غلو نہیں کرنا چاہیے۔ جس کی فضیلت کے اندر جو بات موجود ہے اسے قبول کرے، اور اگر فضائل کی بات ہی ہے تو اہل البیت علیہ السلام کے جو فضائل ہیں، یہ جو الثقلین ہے، اس کا بیان کب ہوگا؟ اس پر گفتگو کب ہوگی؟ ان فضائل کو جو اتھینٹک کتابوں کے اندر موجود ہیں، جو الثقلین ہیں، جو متواتر درجے کی روایت ہے، اس کا بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ سارے سوالات ہیں، ان کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں انہیں سمجھے بھی اور مطالعہ کریں، کسی کے دھوکے میں نہ آئیے۔ میں آپ سے یہی بات کروں گا ہمیشہ کی طرح کہ آپ میرے بھی جو ہے نا یہ نہ دیکھیں کہ جناب میں ایک بات کر رہا ہوں تو آپ یہ سمجھیں کہ میرے دھوکے میں آ جائے یا مجھ سے مروب ہو جائے، نہیں۔ اگر میں کوئی بات قرآن اور اہل البیت کی سیرت کے مطابق، صحابہ کرام کی سنت کے مطابق جو بات میں کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام خلفائے راشدین کی حیات طیبہ کو دیکھ کر، اہل البیت علیہ السلام کے مقام کو دیکھ کر، تو پھر تو آپ مانیے اسے۔ لیکن اگر میں آپ سے صرف کسی تعصب کی وجہ سے کسی کی مخالفت میں بات کروں تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ماننے کی۔ اور یہی رویہ آپ کو ہر ایک کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ تعصب کو ہم نے سائڈ پہ رکھنا ہے، قرآن اور اہل البیت علیہ السلام جو ثقلین ہیں انہیں سمجھنا ہے۔ اس وقت میں ہم نے ان چیزوں کو لے کر ہم امت واحدہ کی جو تشکیل کرنا چاہتے ہیں، پوری ملت اسلامیہ کو، جو ایک کہ فرقوں کو چھوڑیں، آپ فرقوں کی دعوت کو چھوڑیں، سنی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سب کو چھوڑیں، آئیے اور کسی ایک جھنڈے کے اوپر ہم ایک ہو جاتے ہیں، کسی ایک مقام کے اوپر۔ تو وہ کیا ہے ہمارے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو خلیفہ بنایا؟ فرمایا میں 2 خلیفہ تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، الثقلین، ان 2 کے بارے میں فرمایا نا۔ وہ کون ہیں؟ کتاب اللہ اور میری عطرت۔ بعض لوگ کہیں گے کہ جی کتاب اللہ کے بارے میں استمساک کا کہا کہ آپ اس کی اتباع کریں، اہل البیت کی اتباع کی بات نہیں ہے۔ میں آپ کی اس بات کو بھی ایک طرف اگر ہم مان لیتے ہیں تو ثقلین تو دونوں کو کہا ہے نا، بھاری برکم چیز، خلیفہ تو دونوں کو کہا ہے نا، اور یہ کہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ آ جائے۔ ہم کس منہ سے رسول اللہ سے حوض کوثر کا جام پینے کا دعویٰ کرتے ہیں اور تمنائیں اور خواہش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم بروز قیامت آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر پیئیں گے؟ کس طرح سے ہم خواہش اور دعویٰ کر سکتے ہیں اس بات کا اگر ہم ان 2 خلیفہ یعنی اہل البیت اور قرآن کے اندر جدائی کرتے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے اہل سنت کے ان لوگوں سے کہ جو بڑا تصوف کے بھی دعوے دار ہیں اور اہل البیت کی محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں، اور ساتھ میں ظالموں اور ان لوگوں کی محبت ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہے جنہوں نے اہل البیت پہ ظلم و تشدد کیا، ان لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تم جو رسول اللہ کے عشق اور محبت کے دعوے دار ہو، کس منہ سے رسول اللہ سے عشق اور محبت کے دعویٰ کرتے ہو؟ کس منہ سے صحابہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ کس طرح تمہارا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ جی ہم حضور کے عشق میں تو ڈوبے ہوئے ہیں، ہم تو حضور کے عشق میں مجنون اور پاگل ہیں، ہمیں تو سرکار کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، ہم تو سرکار کے دیوانے ہیں، ہم تو سرکار کے متوالے ہیں۔ یہ جو بریلویوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کو کس طرح سے یہ کہیں گے کہ جناب ہم حضور سے بروز قیامت یا رسول اللہ ہم آپ سے حوض کوثر کا جام ہمیں پلا دیں؟ کیسے پیو گے تم جب الثقلین کو ہی نہیں مانتے ہو؟
کیسے پیو گے تم آؤ گے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حوض کوثر کا جام لینے کے لیے؟ دھتکار نہیں دیے جاؤ گے کہ تم ان دونوں کے درمیان میں تم نے جدائی کر دی تھی. تم سے پوچھا جاتا تھا کہ الثقلین کیا ہے، تم کہہ دیتے تھے کہ بھئی قرآن کی اتباع تو ہے لیکن اہل البیت کی اتباع کا حکم نہیں دیا گیا. تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ثقلین میں کیوں جدائی کر دی. تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے دو خلیفاؤں کے درمیان میں کیوں جدائی کر دی، قرآن اور اہل البیت کے درمیان میں. یہ پوچھا جائے گا. ان سوالوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اہل البیت، قرآن مجید اور اہل البیت کی معرفت عطا فرمائے. ہمارے دلوں کو پروردگار نفاق، کبر، ریا، رعونت، تکبر، حسد ان بیماریوں سے دور کرے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سچے صوفیوں کے ساتھ کرے. سچے صوفی، یہ صوفی وہ نہیں ہوتا کہ جو چادر اوڑھ لے یا دوپٹہ اوڑھ لے یا برقع اوڑھ کے بیٹھ جائے کسی کونے کھانچے میں. یہ نہیں ہوتا صوفی. یا صوفی جی بڑا مسواک ادھر لگا لے، یا اس نے کوئی ہرے رنگ کا یا نیلے رنگ کا پہن لے، یا بڑے جی ہر وقت اس طرح یوں کر کے. یہ صوفی نہیں ہوتا. صوفی جرأت مند، دلیر صوفی وہ ہوتا ہے امام ابو حنیفہ جیسا، کہ جسے معلوم ہے کہ اگر میں نے امام زید علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فتویٰ دیا تو مجھے زندان میں ڈال دیا جائے گا، لیکن امام ابو حنیفہ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. بعض نے لکھا ہے کہ 90 سال کے تھے، بعض نے لکھا ہے کہ ابو حنیفہ کی عمر 70 سال کی ہے، 80 میں پیدائش اور 195 میں وفات ہے. بعض نے غالباً مسعودی نے لکھا ہے کہ 90 سال کی عمر تھی، واللہ عالم. تو بڑھاپے کے اندر اہل البیت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. نفس زکیہ اور نفس رضیہ، ابراہیم بن عبداللہ ابن حسن ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور محمد ابن عبداللہ ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کا جو خروج تھا، ان کا جو باہر نکلنا تھا خلیفہ ابو منصور عباسی کے دور کے اندر، اس میں جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خروج کا جو فتویٰ دیا، انہوں نے کیا فتویٰ دیا؟ انہوں نے فرمایا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، کسی نے پوچھا کہ ہم حج کے لیے جائیں یا نفس زکیہ اور نفس مردیہ کے ساتھ نکلیں، تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ تمہارا نفس زکیہ کے ساتھ نکلنا 50 حجوں سے زیادہ افضل ہے. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا، اور اسی میں ان کی شہادت ہوئی ہے. انشاءاللہ اس پر میری ویڈیو آ رہی ہے، انتظار کیجیے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اہل البیت کا حامی بنائے، ان کا حامی نہ بنائے کہ جنہوں نے اہل البیت پہ ظلم کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.